اسرائیلی وزیر اعظم آج یہاں آئے اور کہا کہ اسرائیل ان لوگوں سے گھرا ہوا ہے جو اسے تباہ کرنا چاہتے ہیں اور دشمن ہے۔ ہم یہاں موجود ہیں، ایک مسلم عرب کمیٹی کے رکن جسے 57 عرب اور مسلم ممالک نے مینڈیٹ دیا ہے، اور میں یہاں بہت واضح طور پر کہہ سکتا ہوں کہ ہم سب اس وقت اسرائیل کی سیکیورٹی کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہیں، اس سیاق و سباق میں کہ اسرائیل قبضہ ختم کرے اور فلسطینی ریاست کے قیام کی اجازت دے، ایک خود مختار ریاست جس کے لیے ہم سب نے کوشش کی ہے اور اتفاق بھی کیا ہے۔ خطرہ وہ خود پیدا کر رہا ہے کیونکہ وہ 2 ریاستی حل نہیں چاہتا، اور اگر وہ 2 ریاستی حل نہیں چاہتا تو آپ اسرائیلی حکام سے پوچھ سکتے ہیں آخر ان کے پاس کیا ہے سوائے جنگوں کے اور مزید جنگوں کے۔ میں اب سے کہتا ہوں کہ ہم سب عرب دنیا میں ایسا امن چاہتے ہیں جس میں اسرائیل کو امن، تحفظ اور قبولیت حاصل ہو، جسے تمام عرب ممالک تسلیم کریں، اس شرط کے ساتھ کہ قبضہ ختم کیا جائے، ہماری سرزمین سے انخلا ہو اور ایک آزاد و خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ہو جون 1967 کی سرحدوں کے مطابق، اور اس کا دارالحکومت بھی شامل ہو۔ یہ ہمارا بیانیہ ہے اور ہم اس سیاق میں اسرائیل کی سیکیورٹی کی گارنٹی دیتے ہیں۔ آپ اسرائیلیوں سے پوچھیں ان کا بیانیہ کیا ہے، سوائے اس کے میں جنگ کروں گا، میں اسے ماروں گا، میں اسے تباہ کروں گا اور یہ برباد کروں گا اور وہ برباد کروں گا۔ اسرائیلی حکومت نے جو نقصان پہنچایا ہے، ممکن ہے اس تصور پر لوگوں کو قائل کرنے کی 30 سالہ کوششوں کو اس حکومت نے دفن کر دیا۔ جتنی غیر انسانیت، نفرت، تلخی پیدا کی گئی ہے، اسے سنوارنے میں نسلیں لگیں گی۔ تو آخر میں سوال یہ ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں اور ہم نے امن کا ایک خاکہ پیش کیا ہے۔ اب کسی بھی اسرائیلی افسر سے پوچھیں ان کے پاس کیا امن کا منصوبہ ہے، آپ کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ وہ صرف پہلے قدم کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ ہم غزہ کو تباہ کریں گے، ہم مغربی کنارے کو بھڑکائیں گے، ہم لبنان کو برباد کریں گے، اور اس کے بعد ان کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک منصوبہ ہے۔ ہمیں اسرائیل میں امن کا کوئی ساتھی نظر نہیں آتا، لیکن عرب دنیا میں امن کے لیے ساتھی موجود ہیں، اسی لیے عالمی برادری کو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔